بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان من، آج میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل پہ آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں ذکر کر رہا ہوں افلاطون کا۔ افلاطون دنیا کے 6 بہترین فلاسفرز میں سے شمار ہوتا ہے۔ 400 قبل مسیح میں یونان کا یہ ایک عظیم آدمی، اس کا بیسک جو مضمون تھا وہ سیاست تھا۔ چنانچہ اس کی وجہ سوچ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں باقاعدہ درسگاہ کی ابتدا اس نے کی تھی اکیڈمیا کے نام سے، جس سے بعد میں اکیڈمی چلی۔ اکیڈمی کا مطلب ہے ایک پلیس آف لرننگ، اسی حوالے سے اکیڈمی چلی ہے۔ تو اکیڈمیا کے نام سے دنیا کی پہلی درسگاہ بھی اس نے بنائی تھی۔ تو افلاطون کا شاگرد ارسطو اور بڑے نامور لوگ تھے۔ اس کی یہ اکیڈمی 529 عیسوی تک چلی، جب رومیو نے اسے بند کر دیا۔ تو بہرحال وہ اپنی جگہ ایک قصہ ہے، پھر میں کروں گا۔ لیکن افلاطون کی جو تعلیمات ہے سیاست کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، وہ لاپانی ہیں۔ اب وہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہیں جیسے افلاطون نے کہی تھی۔ میں چند باتیں اس کی سمری کے طور پہ ریپیٹ کر رہا ہوں، امید ہے آپ کو وہ پسند آئیں گی۔ افلاطون کہتا ہے کہ وہ علم جو ہم مجبوری کے تحت حاصل کرتے ہیں دیر پا نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو علم حاصل نہیں کرتا وہ ادھوری زندگی گزارتا ہے۔ پھر افلاطون کہتا ہے کہ خوبصورتی سے محبت کا جذبہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ جمیل ویحب الجمال، بس یہی بات ہے کہ جو خوبصورتی ہے اس سے محبت انسانی فطرت کا ایک لازمی جز ہے۔ دوسرے کی نکالی میں نیکی کرنا معمولی درجے کی ایمانداری ہوتی ہے۔ نیکی وہ جو خود کرے، کسی کی نکالی کریں گے تو بڑا معمولی پن اس میں آپ کو نظر آتا ہے۔ وہ کوئی ایماندار نہیں، بس ہلکا پھلکا ایماندار ہوتا ہے وہ بندہ۔ دلائل پر مبنی حقیقت، حقیقی مستند اور دلائل پر مبنی علم حقیقی طور پر مستند اور پائیدار ہوتا ہے۔ ایک مثالی زندگی ایک مثالی معاشرے میں ممکن ہوتی ہے، اور مثالی مملکت جو ہے اس کا مقصد انصاف کو، عدل و انصاف کی فراہمی ہوتا ہے۔ اسے انسان کو صحیح معنوں میں انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے۔ نیکی، بلائی، خوبصورتی اور سچائی یہ ابدی ان کی حیثیت ابدی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ چیزیں زندہ رہنے والی ہوتی ہیں۔ تعلیم ہی ایک ذریعہ ہے جس سے کسی ناقص کو نئے انداز میں استوار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی تعلیم ہی وہ ایسا ذریعہ ہے کہ کوئی چیز جو خام ہو، جس میں خامی ہو، جس میں نقائص ہو، اسے دور کر کے اسے بہتر راستے پہ گامزن کیا جا سکے۔ تعلیم روح کی نشو و نما کا نام ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، ویسے ہی روح کی بالادگی کے لیے تعلیم بہت اہم ہے۔ زندگی کا مقصد عدل کی تکمیل ہے اور اس کا بہترین ذریعہ تعلیم ہے۔ جب تک تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہوتے، عدل کی تکمیل ممکن نہیں ہوتی۔ تعلیم ہی وہ بہترین ذریعہ ہے جس سے بہترین انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔ اچھی مملکت کے حکمران تعلیم کے ذریعے ہی انصاف کو سمجھ سکتے ہیں، اور جب یہ طبقات انصاف کی روح کو سمجھتے ہیں تبھی مثالی مملکت کا قیام ممکن ہوتا ہے۔ بچوں کی دینیات میں یہ تعلیم نہیں شامل ہونی چاہیے کہ جو کرتا ہے وہ خدا ہی کرتا ہے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ خدا صرف اچھی باتیں کرتا ہے۔ شر کو خدا سے منسوب کرنا ناانصافی اور ظلم ہے۔ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا جیسا کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ خدا کسی کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کرتا۔ اصول یہ ہے کہ خدا کو غیر مطلق کے طور پر پیش کیا جائے۔ خدا کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی فطرت نہیں بدلتا۔ خدا میں سب صفات حسنہ کا کمال ہے۔
اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں. خدا صداقت مطلقہ ہے اور صداقت مطلقہ میں کوئی تغیر ممکن نہیں ہوتا. سزا سے مجرم کی نیکی میں اضافہ اور بدی میں کمی ہوتی ہے. عدل، انصاف، یہ ایک اعلیٰ ترین نیکی ہے. انصاف کی تکمیل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے کو اچھے اصولوں پر تشکیل دیا جائے. حکومت کا کام عوام کے مفاد کو ملحوظ رکھنا اور انہیں بہترین اخلاقی زندگی فراہم کرنا ہے. انصاف ایک اندرونی قوت ہے جو انسان کے فطری رجحان سے منسوب ہے. انسانی قدروں اور اخلاق کا تعلق ضمیر سے ہے اور انسانی ضمیر کو جبر اور سزا کے ذریعے کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. مسرتوں سے ہمکنار ہونے کے لیے ہر شخص سے اس کی اہلیت اور اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا چاہیے. کوئی ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک حکومت ایسے لوگوں کی نہ ہو جو جانتے ہوں کہ ریاست کی بہتری کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ ریاست کے بنیادی اصول اس نے افلاطون نے بتائے ہیں. افلاطون 82 سال کی عمر میں اپنے ایک شاگرد کی شادی کی محفل میں بیٹھا تھا جبکہ وہیں اس کا انتقال ہو گیا. آج اس سے بڑے تقریباً 2600 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تعلیمات کی وجہ سے آج بھی زندہ جاوید ہے اور سیاست میں سب سے بڑا اسکالر اسی کو سمجھا اور مانا جاتا ہے. اللہ حافظ.